رکھیے جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ انسان جوانی میں جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جوانی میں جو چاہے کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو زمین کا سینہ چیر کر کے جوانی کے اندر پانی بھی نکال سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو پتھروں کو تراش کر کے اللہ اکبر ان کو خوبصورت شکل بھی دے سکتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر کے جوانی میں انسان راستے بھی بنا سکتا ہے۔ جوانی بڑی قیمتی ہے، اور یاد رکھنا اسلام دین فطرت ہے، ہر مذہب کے اندر کسی بھی عمر کو اہمیت دی جاتی ہو یا نہ دی جاتی ہو، اسلام میں جوانی کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے آقا ارشاد فرماتے ہیں کرو، جوانوں کی قدر کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا جس کی عزت کرتی ہے، اللہ رب العزت جس کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ زہ عزت و اطلاع محمد، میرے امام کہتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اللہ اکبر، جس کے قدموں کے نیچے اللہ کا عرش ہے وہ عزت والا رسول کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کو اہمیت دو۔ وجہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری مخالفت کی، جس نے میرا ساتھ دیا تھا وہ مکے کے جوان تھے۔ اس لیے جوانوں کی عزت کی جائے، جوانوں کی قدر کی جائے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، احد کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت پر آنے والے تیروں کو جو میں اپنے سینے پہ لے رہا تھا، اس وقت میری عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال اگنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے، تب میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے پر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیا تھا۔ احد کی جنگ میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میں نے شرکت کی تھی، اسی لیے آپ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، بدر کے جتنے فاتحین 313 سب کے سب جوان ہیں، احد کے جتنے فاتحین 700 سب کے سب جوان ہیں۔ اللہ اکبر، اسی طرح خندق جو کھود رہے ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان ہے کہ جس کی جوانی کی گواہی مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے یہ جوانی ہے میرے عزیز، جوانی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جوانی بڑی حسین ہوتی ہے، جوانی میں نیند بھی اچھی آتی ہے، جوانی میں انسان کھانا بھی خوب کھاتا ہے، جوانی میں انسان انجوائے بھی کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان انسان کو جوانی میں اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کو جوانی میں بہکاتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوانوں کو اپنی گرفت میں لے لے، جوانوں کو اپنا آلہ کار بنا لے، جوانوں کے افکار و نظریات کو اغوا کر لے۔ اس لیے کہ جوانی مجبوری بھی ہوتی ہے، انسان جوانی میں بہت جلدی کسی فکر سے متاثر ہو جاتا ہے، انسان اچھائی کی طرف بھی جوانی میں جلدی جاتا ہے اور برائی کی طرف بھی جلدی جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ نعیم کے بارے میں مفسرین مختلف اقوال بیان کرتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے قیامت میں جوانی کے بارے میں پوچھے گا، خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کس طرح گزارا، جوانی کی راتیں تو نے کہاں گزاری، جوانی کے دن تو نے کہاں گزارے، جوانی کی صبح تو نے کہاں گزاری۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر 90% سے زیادہ مجمع جوانوں کا ہے، میری قوم کے جوانوں، منبر پر بھی جو ہے اکثریت جوانوں کی ہے۔ اللہ اکبر، ناظم سے لے کے ناطخاں تک، ناطخاں سے لے کے منتظمین تک، منتظمین سے لے کے مقررین تک، مقررین سے لے کے سامعین تک، سب کے سب جوان ہیں۔ اب میں جوانوں سے سوال کرتا ہوں، خاص طور پر جوانی سے متعلق سوال کیا جائے گا، بتا تو نے جوانی کی راتیں کہاں گزاری۔ اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں،
میری قوم کے جوانوں تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، اللہ کا دربار ہے، خدا تم سے پوچھ رہا ہے بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے قوت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے حسن دیا تھا، میں نے تجھے جمال دیا تھا، تو نے اپنی جوانی کی راتیں کس کام میں گزاری؟ تو ذرا تصور کرو اللہ کو کیا جواب دے سکو گے، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ یہی کہ رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے تھے اور انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی آوارگی کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی پاپ کرنے کے لیے نہیں، جوانی گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، جوانی کس لیے دی گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی 16 سال میں شروع ہوتی ہے اور 40 سے 50 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ یاد حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ جو جوان جوانی کے اندر عیاشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا دردناک چھین لیتا ہے، اس کی راحت چھین لیتا ہے۔ جاؤ جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو جوانی میں زنا کرتے تھے، جو جوانی میں بدکاریاں کرتے تھے، جنہوں نے جوانی میں عورتوں کے حسن و شباب سے کھیلا تھا، جنہوں نے جوانی میں اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کیا تھا، آج وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ جوانی ڈھل جائے گی۔ رات کی تاریکیوں میں رنگریلیاں کرنے والوں، جیسے ان بڈھوں کی جوانی چلی گئی، میری اور تمہاری بھی جوانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابن رجب حنبلی لکھ رہے ہیں کیا؟ غوث پاک کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے ابن رجب حنبلی نے، وہ بزرگ ہے ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں، کہ اللہ جب کوئی جوانی میں گناہ کرتا ہے تو اس کو بڑا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، بلکہ بڑھاپا اتنا کھوسٹ اور بدترین اور دردناک اللہ مسلط کرتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ نرم نرم گدوں سے انسان، نرم نرم گدوں پہ انسان لیٹ کر سکون نہیں پاتا، کیونکہ دولت کے بل پر نرم گدے خریدے جا سکتے ہیں، دولت کے بل پر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی، ہر چیز دولت کے بل پہ نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت اور جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، میری قوم کے جوانوں، یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے، یہ کسی فقیر کی آہو بکا ہے۔ جوانی بہت قیمتی ہے، جوانی بہت اہم ہے، اس کو پاپ کی نظر مت کر دینا، شیطان اغوا کرتا ہے۔ رات کو تارے گنتے ہیں بڈھے لوگ، جا کر کے نیک بڈھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، نیک بوڑھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، ان کی زیارت عبادت ہے، بلکہ جو نیک بوڑھے جنہوں نے جوانی میں گناہ نہیں کیا، جو نیک بوڑھے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے جبریل فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ نیک جوان اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، اگر بڑھاپے میں اس سے کچھ گناہ ہو جائے تو کہہ دو فرشتوں سے اس کا گناہ نہ لکھا کریں، کیونکہ جس نے جوانی میں گناہ نہیں کیا اب بڑھاپے میں گناہ ہو رہا ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا جائے۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل جاؤ فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا، جوانی میں سنتیں بھی پڑھتا تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اب کمر درد ہے، اب گھٹنے میں درد ہے، اب پیر میں تکلیف ہے، کمزور ہو چکا ہے، نفل نہیں پڑھ پا رہا ہے، سنت نہیں پڑھ پا رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ جوانی میں پڑھتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو نہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں سنتوں کا ثواب بھی لکھا جائے، نوافل کا ثواب بھی لکھا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھے سفید داڑھی والے
याद रखना, नेक बूढ़े मेरे सर का ताज है, लेकिन वो बूढ़े जिन्होंने जवानी में पाप किए, अय्याशियां की, हाँ, पूरी जिंदगी सुबह को शेविंग करते थे, सुन्नते मुस्तफा जिसे दाढ़ी कहते हैं, मुंडवा करके खूबसूरत बनने के चक्कर में, स्मार्ट बनने के चक्कर में गटर में फेंकवाते थे। जा करके उनसे पूछो, अगर उन्होंने तौबा नहीं की, अगर वो सुधरे नहीं, अल्लाह उन पर इतना दर्दनाक बुढ़ापा मुसल्लत करता है, रातें तारे गिन गिन कर गुजारते हैं, नींद नहीं आती। और आप जानते हैं बुढ़ापे में दोस्त क्या काम आएंगे, बुढ़ापे में तो बीवी भी साथ छोड़ देती है। हाय हाय, जिसकी जुल्फों का असीर बनकर, जिसकी जुल्फों का असीर बनकर फज्र की नमाज में सोता पड़ा रहता था, अब बुढ़ापा आया तो बीवी ने भी साथ छोड़ दिया। अंदाजा फरमाए, बच्चे भी नहीं पूछते, दोस्त भी नहीं पूछते, अहबाब भी नहीं पूछते। याद रखना, गुनाह का अंजाम बहुत बदतरीन है, खुदा को भूल जाने का अंजाम बड़ा बदतरीन है। और सुन लो, जवानी में पाप करने वाला बुढ़ापे में इतना मजबूर होता है कि रोटी के टुकड़ों को तक मोहताज कर दिया जाता है, और जब वो भीख मांगता है तो लोग उसको भीख भी नहीं देते। इब्न रजब हम्बली फरमाते हैं कि सैयदु ताइफा हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो बगदाद के बाजार से गुजर रहे हैं। एक बुड्ढा भीख मांग रहा है, एक बुड्ढा भीख मांग रहा है, कोई उसको भीख देने के लिए तैयार नहीं। किसी मुरीद ने कहा, मुर्शिद, बगदाद वाले इतने बेमुरब्बत कैसे हो गए कि इस बुड्ढे को भीख देने के लिए तैयार नहीं? तो सैयदु ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा था, नहीं, बगदाद वालों का कसूर नहीं है, इस बुड्ढे की जिंदगी जाकर मालूम करो, इसने जवानी में जरूर पाप किए होंगे, इसने जवानी में जरूर अय्याशियां की होगी, इसने जवानी में जरूर गुनाह किए होंगे, इसीलिए आज इसको भीख नहीं मिल रही है। जब लोगों ने जाकर के तहकीक की तो पता चला वाकई ये जवानी में गुनाह करता था। मेरे भाइयों, वक्त तो गुजरने के बाद पछताने से काम नहीं चलता। अल्लाह अकबर, आज अल्लाह ने जवानी दी है, इंटरनेट की नजर मत कर देना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, फेसबुक पर बैठते हो, 2-3 घंटे गुजार देते हो, मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, इंटरनेट पर बैठते हो, 6-8 घंटे नजर कर देते हो। आज हर घर में वाईफाई लगा हुआ है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट्सएप पर 2-3 घंटे, फेसबुक पर कई घंटे, पिक्चरों में, फिल्मों में, और गंदी फिल्मों की वेबसाइटों, आपको मैं बताऊं, अल्लाह अकबर, जलसों में कहने शर्म आती है, लेकिन क्या कहें, दिल का दर्द कहने पे मजबूर करता है। जब सर्वे किया गया, जब तहकीक की गई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में किस मुल्क में देखी जाती है, तो आज से 70 साल पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो मुल्क बना था, सबसे ज्यादा गंदी फिल्में वहां देखी जा रही है। इसका मतलब जहां मुसलमान ज्यादा है, गंदी फिल्में वहां ज्यादा देखी जा रही है। मुझे बताओ, इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, तुम कहते हो कब्र में रसूलुल्लाह की जियारत होगी, जिन आंखों से जिना के मनाजिर देखे हो, उन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? जिन आंखों से गंदी फिल्में देखे हो, उन आंखों से हुजूर का दीदार कैसे करोगे? कहीं ऐसा ना हो कब्र में हुजूर तशरीफ लाए और ये कहकर मुंह फेर कर चले जाए, तेरी आंखें इस काबिल नहीं है कि तू मेरे रुखे बद्दुआ को देख सके। अल्लाह न करे वो गैरत वाला गज्जूर रसूल अगर हमारी कब्रों से मुंह फेर करके चले जाए, कौन मदद करेगा? कौन इमदाद करेगा? माँ ने तो घर से ही छोड़ दिया था, रो रही थी लेकिन माँ साथ नहीं आई, माँ तो घर से ही छूट गई, माल तो रूह निकलते वक्त ही छूट गया। बेटे आए, मुंह पे मट्टी डालकर चले गए, भाई आए, मुंह पे मट्टी डाल के चले गए, बाप आया, मुंह पे मट्टी डाल के चला गया, दोस्त आए, मुंह पे मट्टी। कोई आया कब्र में? कब्र में एक ही हस्ती ने आना था, सिर्फ एक हस्ती, एक ही हस्ती ने आना था, किसी ने नहीं आना था। बड़ी माजरत के साथ, हम लोगों से इतना प्यार करते हो, हाथ चूमते हो, नजर देते हो, सब करते हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हम भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं। सच्ची बात है, कोई मक्खन लगाने की बात नहीं, क्योंकि हमें भी मरना है। अगर हम तुम्हें हथेली में जन्नत दिखाएंगे, हथेली पर, तो हमें भी अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सुन लो, रात की तारीकी में जिना की फिल्में देखने वालों,
عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں، لڑکیوں سے ناجائز رشتے بنانے والوں، کوئی نہیں آئے گا قبر۔ سب سے بے وفا اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے، دنیا، نہ مال، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ بچے، کچھ نہیں۔ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں قبر کے قریب آ کے مٹی ڈال کے جائیں گے، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ لوگ تو جنازے میں بھی نہیں آتے، گہرے دوست جنازے میں نہیں آتے۔ ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت تجربات دیکھے، اللہ نے بہت دکھایا ہمیں۔ کووڈ کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹے نہیں گئے۔ آپ کس دنیا پہ فریبتا ہو، باپ کے جنازے میں بیٹے نہیں گئے، بیٹے کے جنازے میں باپ نہیں گیا، پیر کے جنازے میں مریدین نہیں گئے جو پیر چومتے تھے، پیر، پیروں کے جنازے میں مرید۔ کون، کس دنیا سے دل لگایا ہے آپ نے، کس دنیا سے دل، اور کس رسول سے بھاگ رہے ہو؟ تمہاری قبر میں کوئی نہیں آئے گا ایک ہستی کے سوا۔ ایک ہستی نے آنا ہے، صرف ایک ہستی نے، صرف ایک ہستی نے آنا ہے، اور وہ ہستی جب تشریف لائے تو لوگ کہتے قبر میں اندھیرا ہوگا۔ ہم نے کہا جن کی قبر میں ہوگا ہوگا، جو رسول اللہ کا وفادار ہو اس کی قبر میں اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہلائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ بچا لے تو نعرے اگر صرف 2 لگا دے تو اچھا، تکبیر و رسالت تھوڑا ٹائم بچا، مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے سب نعرے اچھی بات ہے۔ کوئی جلسہ ایسا رکھے جس میں صرف نعرے لگائیے، اس میں صرف بات ہے۔ یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ۔ یہ سوچتے ہو نا کہ قبر 2 گز زمین ہے، یہ 2 گز زمین نہیں ہے۔ جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں، جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں، پھر وہ 2 گز زمین نہیں ہے، پھر وہ زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، بلکہ حضور جس کی قبر میں قدم رکھ دیں پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، اس میں جنت کے درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس میں جنت کی نہریں بھی بہا دی جاتی ہے، اس میں جنت کے باغات بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس میں جنت کا بستر بھی لگا دیا جاتا ہے۔ نظر کا دھوکہ ہے، 2 گز زمین ہے، وہ 2 گز زمین نہیں، حضور جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اٹھے گا 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 5000 سال کے بعد۔ ہم نے کہا 1000 سال تیرے لیے ہے، جو نبی کو دیکھ کر آنکھ بند کرے گا، ادھر آنکھ بند ہوئی، فرشتے آگے کہیں گے چلو چلو، جس کو دیکھ کر سوئے تھے وہ محشر کے اندر دولہا بن کر کے آ گیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے چلو۔ پھر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر سو گئے، ان کو دیکھنے کے لیے بیدار ہیں۔ یہ موت سے محشر ہے، یہ موت سے محشر ہے، اسی کو مومن کی موت۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار۔ یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار کے لیے۔ اسی لیے دنیا